بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والشفاعۃ التی ادخرها لهم حق کما روی فی الاخبار۔ اچھا جی، یہاں سے متن عقیدہ طحاویہ عقیدہ نمبر 41 سبق نمبر 46، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شفاعت کے عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والشفاعۃ التی ادخرها لهم، وہ شفاعت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے لیے ذخیرہ رکھی ہے، حق و حق ہے، کما روی فی الاخبار، جیسے کہ روایات کے اندر جو ہے مروی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ شفاعت جس کو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے، اور اگر آپ پھر اس کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ شفاعت کا اختیار آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کر کے لوگوں کو جو ہے جنت کا وارث بناتے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو اختیار کیا تھا کہ اس حق شفاعت کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنی امت کو جنت کا وارث بناؤں گا، گویا اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہر نبی کو زندگی میں ایک دعا ایسی ملتی تھی کہ جو لازماً قبول ہوتی تھی، اور وہ ہر نبی نے وہ دعا جو ہے دنیا کے اندر ہی مانگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی سلطنت مانگی تھی، ان کو دنیا میں سب سے عظیم اور بے مثال سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی تباہی مانگی تھی تو پوری دنیا پر اللہ نے طوفان لایا تھا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا سوائے وہ 80-82 کے جو ان کے ساتھ تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرمایا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ایک سلسلہ معاش میرے لیے قائم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ معاش ان کے لیے قائم فرما دیا۔ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے، نرم ہو جاتا تھا، اس سے وہ چیزیں جنگی سامان وغیرہ بناتے تھے اور معاشی سلسلہ بھی اسے چلتا تھا۔ دراصل رات کو بیس بدل کے وہ رعایا کی خبر لیا کرتے تھے۔ ایک دن 2 فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، فرشتوں سے پوچھا بتائیے بادشاہ کو کیسے پایا، تو وہ کہنے لگے بہت ہی زبردست ہیں، لیکن کاش کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہ لیں۔ تو انہوں نے پھر یہ ذہن میں رکھ لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اس طرح ہر نبی دنیا میں وہ دعا کرتے گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے امت کے بخشش مانگنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی فعال ہے ہمارے پاس۔ اور دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے، متفکر تھے، یہاں دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ معراج پر گئے تو وہاں بھی پیچھے گزرا، کس طرح وہاں اپنی امت کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ساتھ یاد رکھا۔ اچھا جی، اب دیکھیے یہاں پر یہ جس کو ذخیرہ کر رکھا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ معتزلہ عام طور پر شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شفاعت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ البتہ صرف ایک قسم کی شفاعت وہ مانتے ہیں کہ درجات کی بلندیوں کے لیے سفارش وہ کی جا سکتی ہے، باقی سفارش کے وہ قائل نہیں ہے۔ لیکن ہم جب غور و خوض کرتے ہیں تو شفاعت کی ہمارے پاس کوئی تقریباً 8 کے لگ بھگ مختلف قسمیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب شفاعت کیا ہے؟ ایک سفارش ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں ایک سفارش کا سلسلہ ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مشکل کام ہوتے ہیں، لیکن کسی کی سفارش سے وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ سفارش دوسرا آدمی قبول کر لیتا ہے، یا اس کی محبت کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، یا اس کے زور کی وجہ سے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے، اسے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخرت میں ایسی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت قہری اور جبری کی جگہ جگہ نفی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعت سے مراد ہے وہ جو قہری اور جبری درجے کی، جیسے دنیا میں کوئی آدمی
زوراور اپنی سفارش سے بہت سارے نہ کردہ کام بھی کروا لیتا ہے، ایسی سفارش وہاں اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوگی، اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو شفاعت قہری اور جبری کی جہاں قرآن میں نفی ہے تو وہاں شفاعت قہری اور جبری کی نفی ہے، یا اس سفارش کی، یا اسی طرح جو ہے کہ جس کے سفارش کا خلاصہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جتنا جو اختیار دے دیں بس وہ سفارش کہلائے گا۔ سفارش کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو چاہا انسان جو چاہے، جو نبی جو چاہے تو وہ کر ضرور ہوگا۔ سفارش کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعزاز کی خاطر حق سفارش دیں گے، وہ اب لب ہلائیں گے، کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز کی خاطر وہ چیز ان کو عطا فرمائیں گے، اس حد تک ہی ہے۔ اچھا دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک نہ ہو، شرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخشوں گا۔ تو بغیر سفارش کے اگر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش سکتے ہیں، سوائے مشرک، کافر اور زندیق اور منافق اعتقادی کے، اگر اللہ بخش سکتے ہیں بغیر سفارش کے، تو اگر اوپر نبی کی سفارش بھی آ جائے تو اس سے تو اور زیادہ پھر اس کی بخشش کے امکانات واضح ہو جائیں گے اور ثابت ہو جائیں گے۔ تو جب بغیر سفارش کے اللہ بخش سکتے ہیں تو سفارش کے ساتھ تو پھر بطریق اولا بخشنا ثابت ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں دیکھیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہاں پر استغفار مانگنے کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے، اپنے حوالے سے بھی اور مومنوں کے حوالے سے بھی۔ استغفار مانگنا یہ بھی ایک سفارش کی ایک صورت بنتی ہے، اور یہ جو ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، اس کا مطلب یہ کفار کو نفع نہیں دے گی، کفار کو نفع نہیں دے گی۔ یا بعض ایسے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی وہ جن کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی، مثلا بادشاہ ہے، وہ کروڑوں لوگوں کا حساب سر پر لے چکا ہوگا تو اس کے بارے میں سفارش نہیں کام دے گی، اس کو تو حساب دینا ہے۔ یا اہل بیت کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ ہے یا اس طرح کا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ آئیے جی سفارشی کون کون ہوں گے؟ بہت سارے سفارشی ہوں گے، مثلا انبیاء ہوں گے، علماء اکرام ہوں گے، شہداء اعظام ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قرآن کریم کے حفاظ، حجاج حج کرنے والے، حج مبرور 400 آدمی ہے، 400 گھرانوں کے حافظ، اس طرح جو ہے، اور 10 آدمیوں کی، اور علماء جن کو جانتے پہچانتے ہوں گے، نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نابالغی کی حالت میں، قرآن ہوگا، روزہ ہوگا، فرشتے ہوں گے، بعض مومنین ہوں گے۔ یہ اگر آپ گنیں تو 10-12 کو درجن کے لگ بھگ یہ بن جاتے ہیں سفارشی حضرات جو سفارش فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ سنیے کہ شرط شفاعت، وہ یعنی شفاعت کی شرط کیا ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ شفاعت کا اہل ہو، یعنی اس میں صلاحیت ہو، اہلیت ہو۔ چنانچہ کافر ہو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کافر کی سفارش، نہ کافر کے بارے میں سفارش وہ قبول نہیں ہوگی، وہ محال ہی نہیں ہے شفاعت کا، ٹھیک ہے؟ پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور باقی میں نے کہا معتزلہ عام طور پر سفارش کا انکار کرتے ہیں، سوائے ایک سفارش کے کہ رفع درجات کے لیے مومنین کے حوالے سے سفارش ہو سکتی ہے، وہ اس کی بات کرتے، وہ اس کے قائل ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ وہاں پر کوئی جگری یار دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی۔ تو اس کا مطلب ہی وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جبری سفارش کی نفی کی گئی ہے، قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے، جو اپنے زور پر سفارش کرتا ہے، جیسے دنیا میں سفارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا کافر کے حوالے سے سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ تو نفی والی جو نفی شفاعت والی آیات احادیث ہیں، اس کے یہ جوابات ہیں جو میں نے دے دیے۔ اب آئیے جی شفاعت کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت ہے شفاعت کبریٰ و عظمیٰ۔ یہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور سارے انسانیت جو ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان سب پیغمبروں کے پاس سے ہوتے
وہ سارے کہہ دیں گے کہ یہ رتبہ، یہ پوزیشن، یہ منصب ہمارا نہیں ہے. پھر یہ سارے مل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، اور وہ سفارش اس کا ذکر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کے طور پر آپ کو دی گئی ہے. اور یہ وہی سفارش ہے جو ہر اذان کے بعد دعا میں ہم مانگتے ہیں، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. اچھا جی، مقام محمود اللہ کے عرش کے بائیں پائے کے پاس کھڑے ہو کے آپ ایسے کلمات کہیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان کے اوپر وہ کلمات جاری فرما دیں گے، وہ سفارش میں کروں گا، اور سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہٹے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری انسانیت کا حساب کتاب شروع فرما دیں گے. یہ گویا ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی. سبحان اللہ، کیا عظمت شان ہے ہمارے نبی کی. تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، یہ بڑی شفاعت اس کو کہا جاتا ہے. ساری انسانیت کی سفارش فرمائیں گے. اس کا ذکر میں نے کر دیا. اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا، انا سید الناس یوم القیامہ، انا سید ولد آدم ولا فخر. ماشاء اللہ. قائد الانبیاء، آپ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ رتبے اور مقامات نہیں فرمائے. امام الناس، امام الانس، امام الجن، جنوں کی بھی امامت کروائی، انسانوں کی بھی، عام انسانوں کی. امام الصحابہ تو آپ تھے ہی تھے، اور ادھر سے امام الانبیاء بھی ہوئے معراج کی رات بیت المقدس میں، ادھر سے آپ امام الملائکہ بیت المعمور پر آسمانوں پر بھی ہوئے. کیا کیا رتبے اور مقام تھے میرے نبی کے. سبحان اللہ. اچھا، دوسری سفارش جو ہے وہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، جو اعراف کی طرف ہوں گے، ان کے بارے میں سفارش ہوگی. تیسری سفارش، جن کے بارے میں یہ حکم پکا مل چکا ہوگا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم میں، ان کے بارے میں سفارش. چوتھی سفارش، بعض جنتیوں کے درجات کے رفع درجات کے لیے، درجوں کے بلند کرنے کے لیے سفارش. اس کو معتزلہ بھی مانتے ہیں. پانچویں سفارش، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے ہے نا. میری امت میں بعض ایسے ہوں گے 70,000، ان میں سے ہر ایک ضرب 70,000 وہ جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. کاشر سروں کی روایت بھی ہے نا، میرے لیے دعا فرمائے میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. عکاشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح نمبر 6، چھٹی جو سفارش ہے وہ ہے تخفیف عذاب کے لیے، عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ابو طالب کو کے حوالے سے جو ہوگا، وہ جوتے جہنم کے آگ کے پہنائے جائیں گے عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے، جو سفارش ہے وہ ان کی. اسی طرح جو ہے 7ویں جو قسم ہے وہ ہے مومنین، تمام مومنین کے جنت میں داخلے کی سفارش. انا اول شفیع فی الجنہ، تمام مومنین کو جنت میں اللہ داخل کر دے، یہ بھی ایک سفارش ہوگی. اور 8ویں نمبر پر یہ وہ اہل کبائر جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور سفارش کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے وہ نکل آئیں گے. جس رہے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے میری شفاعت. اچھا، اور انبیاء، ملائکہ، انبیاء اور مومنین بھی اس قسم کی سفارش فرمائیں گے. یہ 8 قسم کی سفارشیں ہو گئی ہیں. اور روایت میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام جو ہے بہت رو رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمائیں گے آپ سر اٹھائیے، مانگیے کیا ہے. تو آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر جن کے دل میں ایمان ہوگا نکال دیں گے. پھر اس کے بعد رو رہے ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ہیں، ذرہ بر ایمان والوں کو بھی نکال دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر فرمائیں گے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کو نکال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میرا خاص منصب ہے. پھر اللہ ایک لب بھر کر نکال دیں گے، کوئی سب کو نکال دیں گے. اور یہ بھی سفارش ہو رہی ہے ساری. تو یہ کتنی سفارشیں ہو گئی ہیں؟ 8 قسم کی سفارشیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو یہ ہے حق شفاعت و سفارش. اس درجے میں محض اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ عطا فرمائیں گے. کوئی دنیا کی طرح زور اور جبر والا مجبور ہو کر سفارش سے وہ والے سلسلے وہاں پر نہیں ہوں گے.